الرحمن الرحیم وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنى اہل الجنہ الذی له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ویاقوت كما بین الجابیۃ الى صنعاء۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے والا ایسا شخص ہوگا جس کے 80,000 خادم ہوں گے، اللہ اکبر، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، اور اس کی 72 بیویاں ہوگی، سمجھے، 72 بیویاں۔ وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ، اور اس کے لیے کہا کہ ایک خیمہ نصب کیا جائے گا موتی اور زبرجد اور یاقوت، یہ 3 الگ الگ قسم کے موتیاں ہیں، تو لؤلؤ ہائی درجے کا، اس کے بعد زبرجد اور پھر یاقوت، تو ان تینوں درجوں کے جو موتی ہوگے اس کا کہا کہ اس کے لیے خیمہ تیار کیا جائے گا، اور وہ خیمہ کیسا؟ کما بین الجابیۃ الی صنعاء، جابیہ شہر سے لے کر صنعاء تک کی جو مسافت ہے، اور ظاہر ہے کہ جابیہ ملک شام میں ہے اور صنعاء جو ہے یہ یمن کا شہر ہے، تو سینکڑوں کلومیٹر یا ہزار کے آس پاس میل ہو گیا، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی مسافت ہے، تو اتنے فاصلے پر ایک خیمہ، اس کا ایک خیمہ، سمجھے، حد کے ساتھ ہے۔ قال من مات من اہل الجنہ من صغیر و کبیر یردون بنی 30 فی الجنہ۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی سند سے حدیث ہے کہ جنت والوں میں سے چاہے جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو 30 سال کی عمر میں کہا کہ لوٹا دیا جائے گا، ولا یزیدون علیہ ابدا، اور ہمیشہ 30 سال کی عمر ہی رہے گی، 30 یا 33 کے، یہاں پر صرف 30 آئی ہے۔ وکذالک اہل النار، اور ایسے جہنمی بھی ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ایک بوڑھی آئی، ایمان والی تھی، تو کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں جائیں گی نہیں، بولے، آپ نے ویزا فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی، ہو کہ نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ وبہذا الاسناد، اسی سند سے بھی حدیث ہے، قال ان علیہ التیجان ادنى لؤلؤۃ منها لتضيء ما بین المشرق والمغرب۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیوں کے سروں پر ایسے تاج ہوگے، جنتیوں کے سروں پر ایسے تاج ہوگے کہ ان میں کا جو کم درجے کا موتی ہوگا، کہا کہ اس کی ایسی چمک اور اس کی ایسی رونق ہوگی کہ لتضيء ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس سے چمک اٹھے گا۔ وبہذا الاسناد قال المؤمن اذا اشتهى، اسی سند کے ساتھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اذا اشتهى الولد فی الجنۃ کان حمله ووضعه وسنه فی ساعۃ، کہا کہ اگر کسی جنتی کے دل میں خواہش ہوگی اس کے ہاں کوئی اولاد ہو، کان حمله، فوراً اس کا حمل بھی برقرار پائے گا، یعنی اور جیسے حمل ہوگا فوراً اس کا وضع حمل بھی ہو جائے گا، جیسے بچہ پیدا ہوا سنہ، وہ بچہ کھیل بھی رہا ہوگا، سامنے گود میں بھاگ رہا ہوگا، فی ساعۃ، گھڑیوں میں، یہ دیکھتے دیکھتے سب یہ ہو جائے گا، سمجھے، کما یشتہی، جیسے وہ چاہے گا کہ اتنا بڑا بچہ ہونا، میرا گود میں کھیلنا، میرا ایسا۔ حدیث میں کہا کہ اذا اشتهى المؤمن فی الجنۃ ولد کان فی ساعۃ ولکن لا یشتہی، کہا کہ مومن اگر جنت میں اگر کسی بچے کی اگر اس کے دل میں خواہش ہوگی تو کان الولد، تو وہ بچہ ایک ہی گھڑی میں سب ہو جائے گا، مطلب سب باتیں، ولکن لا یشتہی، لیکن ایسی تمنا دل میں نہیں آئے گی اس کو۔ ویطوفون علیہم ولدان کانہم لؤلؤ مکنون، کہا کہ ایسے بچے خدمت میں مہیا ہمہ وقت جٹے ہوئے ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون، کہا قرآن نے کہ جیسے کوئی چھپا ہوا موتی ہو، موتی جو بالکل پیک بند ہو، محفوظ ہو، وہ جیسے چمکدار ہوتا ہے، اسے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں پہلے سے ہی بچے خدمتوں کے لیے مہیا دیوانہ وار خدمت کر رہے ہوں گے، اب اس لیے شاید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ لمستمعا للحور العین۔ کیا فرمایا حضرت علی نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور العین کا ایک، کہاں کہ جم گھٹا ہوگا، ایک جگہ وہ سب جمع ہوگی، کہاں، سمجھے، الحور کہتے احور کا مونس حور، سمجھے، حورا، تو بڑی بڑی آنکھوں والی، پوری جنت کی جو خواتین ہوگی، جنت کی جو عورتیں، ان کو حور سے تشبیہ دی گئی، یعنی ان کا جز بول کے کل مراد لیا گیا کہ حور جس کے آنکھیں خوبصورت ہو، تو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو پرکشش چیز ہوتی ہے یا جو مؤثر چیز ہوتی ہے دیکھنے میں، وہ اس کی آنکھیں ہوتی ہے۔ جنت کی حوروں کو یا جنت کی خواتین کو حور سے تعبیر کیا گیا،
کہ وہ خوبصورت آنکھیں والی، یعنی سراپا خوبصورتی ہوگی. تو کہا یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها، کیا ہے یرفعن باصوات، وہ بھی نغمے گا رہی ہوگی، سمجھے، وہ بھی غزلیں گا رہی ہوگی، وہ بھی نغمے گا رہی ہوگی کہ لم تسمع الخلائق مثلها، جو مخلوق نے اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ سریلی آواز نہیں ہو. وہ کیا کہہ رہی ہوگی؟ یقلنا، وہ کہہ رہی ہوگی نحن الخالدات فلا نبید، نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی ہم ہلاک نہیں ہوگی. نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہوگی. ونحن الناعمات فلا نبعث، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، ہم فقر و فاقہ اور پریشانیوں و مشکلوں سے کبھی دوچار نہیں ہوگی. سمجھے، نحن الناعمات فلا نبعث، کہ ہم نعمتوں میں پروردہ ہیں، ہم کبھی لاچاریوں اور پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوں گی. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، اور ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوگی. یہ جنت کی. دنیا کی عورتیں کب ناراض ہو جائیں گی اور کب بگڑ جائیں گی کوئی بتا نہیں سکتا. طوبیٰ لمن کان لنا وکن لہ، طوبیٰ لمن کان لنا وکن لہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے، کان لنا جو ہمارے لیے ہے، وکن لہ اور ہم جس کے لیے ہے. خوشخبری ہے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہے، وَكُنَّ لَهُ اور ہم جن کے لیے ہے. اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ، مضافلے کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی کا سمندر ہوگا، شہد کا سمندر ہوگا، وہ دودھ کا سمندر ہوگا، وہ بحر الخمری، اور کہاں کے شراب کا سمندر ہوگا. ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ، پھر اس کے بعد اس سے نہریں پھوٹیں گی. اور شہد کا سمندر، ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ، پھر اس سے نہریں جاری ہوگی. ہر طرف نہریں چلیں گی جنت کے کونے کونے میں، اور جنت کے ہر گوشے میں وہ نہریں پہنچ رہی ہوگی. اور پھر وہ جنتیوں کے حدیث قرآن میں کہا گیا کہ جنتیوں کے اشاروں پر وہ نہریں دوڑیں گی. یفجرونہا تفجیرا، یفجرونہا تفجیرا، جس طرح چاہے کہ وہ کہاں کہ اس کو دوڑائیں گے جنتی. سمجھ رہے. الفصل الثانی عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل فی الجنۃ لا یتقی فی الجنۃ 70 مسندا قبل ان يتحول. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی کہاں کے 70 گاؤں تکیوں پر ٹیک لے گا. اس کے کروٹ بدلنے سے پہلے ایسا بیٹھے گا تو کہاں کے 70 گاؤں تکیے ہوں گے، اس کی کیفیت جو بھی ہوگی. ثم تاتی امرات فتضرب على منکبہ یا پھر منکبیہ، پھر کہاں کے فینظر وجهه فی خدها، کہاں کہ اس کے رخسار میں دیکھے گا وہ، سمجھے، اسفا من المراۃ، کہاں کہ وہ آئینے سے زیادہ کہاں کہ چمکدار ہوگا، صاف شفاف ہوگا. سمجھے. تو اتنی خوبصورت اور اتنی چمکیلی اور اتنی نورانی اور اتنی وہ کہاں کے صاف شفاف ہوگی عورت وہاں کی. پھر کہا کہ وَإِنَّا أَدْنَىٰ لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہاں کہ اس کے جسم پر جو موتی ہوگے، ان موتیوں میں کہاں کہ سب سے کم درجے والا موتی جو ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس سے اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو مشرق اور مغرب اس سے چمک اٹھے. سمجھ رہے. فَيَسْأَلُهَا وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ، تم کون ہو؟ فَتَقُولُ أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ، تو وہ کہے گی کہ ارے میں مزید میں سے ہوں. زائد جو تم کو مزید جو ہے تمہارا وہ تو ہے، لیکن ان میں مزید ہوں میں. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہے گا ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ جو تمناؤں، آرزوؤں اور انسان کی سوچوں اور خیالوں سے جو اوپر کی چیز ہوگی وہ بھی ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ فرما رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا 70 ثَوْبًا، کہاں کہ اس کے جسم پر 70 کپڑے ہو گے، 70 کپڑے ہو گئے. فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ، کہاں کہ 70 کپڑے یا 70 جوڑے زیبتن کیے ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کی کہاں کے نگاہ یا اس کی نگاہ اس کے کپڑوں کے اندر سے کہاں کے اس کے جسم تک پہنچ رہی ہوگی. یعنی اس کا جسم اس کو پھر بھی جھلک رہا ہوگا، اس کا جسم اس کے لیے ظاہر ہو رہا ہوگا 70 جوڑے پہننے کے بعد بھی. دنیا میں جیسے پہنتی ہے عورتیں بڑے پتلے اور باریک کپڑے پہنتی ہے کہ جسم جھلکتا ہے اس سے، جسم کے حتی یرا مخ ساقیہ من وراء ذالک، یہاں تک کہ اس کے پنڈلی کی چمک کہاں کے، اس کے پنڈلی کا گودا کہاں کے، اس کے پنڈلی کا گودا ان 70 کپڑوں میں سے کہاں کے نظر آ رہا ہوگا.